حضرت عمر ہمارے نبی کی دعا ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو دعا کر کے مانگا۔ امیر حمزہ جب ایمان لائے تو ہمارے نبی نے دعا کی، یا اللہ ایک شیر عطا کیا ہے، ایک شیر اور عطا کر۔ حضرت عمر گھر سے تلوار لے کر نکلے کہ میں نے اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ وہ ابھی جا ہی رہے تھے، رستے میں ایک انسان ملا اور کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ حضرت عمر نے کہا میں اسلام کا چراغ ہی بجھانے جا رہا ہوں۔ انسان نے کہا پہلے اپنے گھر پہ تو دیکھو، تمہارے بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر کو اور جلال آ گیا، وہ اپنی بہن کے گھر گئے۔ اس وقت ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، تو ان کی بہن نے کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو سنو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، چاہے تم کچھ بھی کر لو، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی کون سی طاقت ہے جس نے میری بہن کے اندر اتنی ہمت بھر دی ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ جو تم پڑھ رہی تھی کیا میں بھی وہ پڑھ سکتا ہوں؟ ان کی بہن نے کہا تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا۔ حضرت عمر اپنا شریر دھو رہے تھے اور اللہ ان کا من دھو رہا تھا۔ پھر حضرت عمر وہی تلوار لے کر ہمارے نبی کے پاس گئے تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، تو امیر حمزہ نے کہا اگر ملنے آ رہا ہوگا تو استقبال کریں گے، اور اگر جنگ کرنے کے ارادے سے آ رہا ہوگا تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیں گے۔ تو ہمارے نبی نے کہا عمر بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو پھر حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ ہر طرف اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہونے لگا۔ حضرت عمر نے نبی سے پوچھا کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ تو ہمارے نبی نے کہا ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ کا دین سچا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اس کے بعد سارے مسلمانوں نے کعبہ کی طرف جا کر کھلے عام اللہ تعالیٰ کی عبادت کری۔ حضرت عمر وہ ہے جن کے ایمان لانے کی خوشی فرشتوں نے بھی بنائی تھی۔